بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو حمزہ لرننگ زون۔ بیٹا آج ہم ٹاپک کرنے والے ہیں 20.2 گلوبل وارمنگ اینڈ جیو تھرمل ایکٹیویٹی۔ اس سے پہلے ہم کلاس 10th کی فزکس کا چیپٹر نمبر 21 کا جو ٹاپک 20.1 ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم 20.2 آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اس میں ایک ٹرم ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اس کے بعد جیو تھرمل ایکٹیویٹی، یعنی کہ زمین پر جو جیو تھرمل ایکٹیویٹی یعنی کہ جن سے ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، کیسے زمین ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں اس لیکچر میں آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ اور گلوبل وارمنگ کیسے بڑھ جاتی ہے، کیسے اس کا ایفیکٹ انکریز ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ سے آج ڈسکس کرنے والے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی ٹرم کو انڈرسٹینڈ کرنا بالکل ایزی ہے۔ مین سا اس کا کنسیپٹ ہے کہ ارتھ کے ٹمپریچر کا انکریز کر جانا، اسی ایفیکٹ کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اب یہ کیسے انکریز کرتا ہے ہم یہاں پہ پکچر سے دیکھتے ہیں۔ یہ نیچے پکچر بنی ہوئی ہے آپ کی بک میں، تو یہ والی جو جس میں 3 طرح کے کلاؤڈ دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی یہ ایک گرین ہاؤس ایفیکٹ کے طور پہ لیئر کام کرتی ہے۔ اور ارتھ پہ رہتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں، وہیکل چلا رہے ہیں، ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہو رہی ہے، ریفریجنریٹر سے CFC ریلیز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ فورسٹ کی کٹائی کر رہے ہو اور زیادہ سے زیادہ جو لکڑیاں ان کو برن کر رہے ہو، اس سے بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے۔ فیکٹریوں میں بہت سارا مواد ایسا ہے جو برن کیا جاتا ہے، اس سے بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ چمنیز دیکھ رہے ہیں، چمنی سے نکلنے والا دھواں، یہ بھی ہمارے انوائرمنٹ کو کیا کر دیتا ہے، ایک قسم کا پولیوٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ساری ہیٹ ان سے نکلتی ہے، مختلف گیسز ان سے نکلتی ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے، ہماری ارتھ کا ٹمپریچر انکریز کر جاتا ہے۔ اور کچھ ریڈیشن سن سے ارتھ تک بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ ریڈیشن جب سن سے ارتھ پر آتی ہیں تو اس سے بھی ارتھ کا ٹمپریچر کیا ہوتا ہے، انکریز ہوتا ہے۔ اور کچھ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے ہم زیادہ وہیکل یوز کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایندھن کو برن کر رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ اماؤنٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور ہمارے انوائرمنٹ کو اس طرح کیا کر دیتی ہے، ہیٹ اپ کر دیتی ہے۔ ہیٹ یہاں پہ ٹریپ ہو جاتی ہے۔ اس ہیٹ کے ٹریپ ہونے کی وجہ سے بیٹا ہوتا کیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ سمپل سا یہ کنسیپٹ ہے کہ گلوبل وارمنگ آپ سے پوچھے واٹ از گلوبل وارمنگ، تو آپ نے کہنا ہے کہ ارتھ کا ٹمپریچر انکریز کر جانا، اسی ایفیکٹ کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اب بیٹا اوپر اس پیسیج کو ریڈ کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل وارمنگ از اے لانگ ٹرم انکریز ان ایوریج سرفیس ٹمپریچر آف دی ارتھ ڈیو ٹو برننگ آف فوسل فیول برن کا ریلیز آف گیسز لائک میتھین، اور ان سے میتھین گیس ریلیز ہو رہی ہے، ہمارے انوائرمنٹ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو رہی ہے، نائٹرس آکسائڈ یہ بھی گیس ہے، یہ بھی ریلیز ہو رہی ہے۔ کٹنگ ڈاؤن فورسٹ، اور آپ جنگلات کی کٹائی کرتے جا رہے ہو، اینڈ یوزنگ سرٹن انڈسٹریل اینڈ فارمنگ میتھڈ، اور انڈسٹریاں رن کر رہے ہو، اس سے بھی کیا ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ فیوز کی برننگ کرتے ہو تو وہاں پر بھی بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے، دوسری گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں، وہ ہمارے انوائرمنٹ میں ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ ان کے ٹریپ ہونے کی وجہ سے ہماری ارتھ کا ٹمپریچر انکریز کر جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ لاسٹ والی لائن پہ آخری سنٹینس ہے، دا گیسز ٹریپ دی ہیٹ کمنگ فرام دی سن اینڈ کازز این انکریز ان دی ٹمپریچر، یعنی کہ جو سن سے بھی ریڈیشن آ رہی ہیں ان میں بھی ہیٹ ہوگی، تو اس طرح ہماری ارتھ پہ ہیٹ کا ٹریپ ہو جانا اور ارتھ کے ٹمپریچر کا انکریز کر جانا، یہی بیٹا ریزن ہے گلوبل وارمنگ کی۔ اس کے بعد نیکسٹ وہ کہتا ہے دا گلوبل وارمنگ ہیز اے گریٹ امپیکٹ آن دی ویدر، یعنی کہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ ہمارے ویدر پر بھی بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، سی لیول اینڈ ڈسٹرپشن ٹو ایکو سسٹم، اس سے سی لیول جو ہوتا ہے اس کی سرفیس انکریز ہو جاتی ہے، یعنی کہ واٹر بہت زیادہ پروڈیوس ہو جاتا ہے سی کے اندر، اس سے طوفان بن جاتے ہیں اور پھر وہ طوفان تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
اس کے بعد نیکسٹ ہے سملرلی ٹو گلوبل وارمنگ دا انر ہیٹ آف ارتھ جیو تھرمل ایکٹیویٹی کازز وولکینک ایرپشن، اور اس سے کیا ہوتے ہیں وولکینک ایرپشن پروڈیوس ہوتے ہیں، گیزرز پروڈیوس ہوتے ہیں، ہاٹ سپرنگز یعنی کہ ہاٹ سپرنگز پروڈیوس ہوتے ہیں، اینڈ موومنٹ آف ٹیکٹونک پلیٹس، اور اس سے جو ہمارے جو ارتھ کی جو یہ زلزلہ وغیرہ آتے ہیں ہمارے ارتھ کے اندر جو یہ جو پلیٹس ہوتی ہیں ان پر بھی ہیٹ کی وجہ سے ایفیکٹ پڑتا ہے اور ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے۔ انہی سے ہی ہیٹ بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئر پگھلتے ہیں اور سمندر کی سرفیس انکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وولکینک ایرپشنز ہوتی ہے، مطلب ارتھ کا جو اور جو بیلنس ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس ہیٹ کی وجہ سے۔ نیکسٹ بیٹا لاسٹ والا سنٹینس ہے جیو تھرمل انرجی از کنسیڈرڈ ایز رینیویبل ریسورس آف انرجی ڈیو ٹو اٹس سسٹینیبلٹی ایز لانگ ایز ارتھ انٹرنل ہیٹ ریمینز ایکٹیو، یعنی کہ یہ جو پروسیس ہے رینیویبل ہے، مطلب ایک دفعہ جو ہیٹ آ گئی ہے تو وہ ادھر ٹریپ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہیٹ ایک دفعہ گزر جائے نا پھر وہ دوبارہ ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے گلوبل وارمنگ ہیز بین السٹریٹڈ ان فگر میں نے آپ کو بتا دی کس طرح گلوبل وارمنگ پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو سمپل میں بیٹا یہ آپ نے بتایا جب ارتھ کا ٹمپریچر انکریز کر جاتا ہے تو اسی ایفیکٹ کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ نیکسٹ اس کی ہیڈنگ ہے ہوریکینز۔ ہوریکینز کیا ہوتے ہیں؟ ارتھ سمندر کی سرفیس کے اوپر جو واٹر ہوتا ہے جب ریڈیشن سورج کی پڑتی رہتی ہیں یا ہماری ارتھ کا ٹمپریچر بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے تو اس سے بھی یہ ریڈیشنز کیا ہوتی ہیں مٹ ہوتی ہیں، ہاٹ ایئر اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور ہوتا کیا ہے یہ جو لینڈ کے اوپر یا سی کے اوپر والی جو سرفیس ہوتی ہے واٹر کی وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، اور اس کے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے ہوریکینز آتے ہیں۔ ہوریکینز مطلب طوفان آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ جو گلیشیئر وغیرہ ہوتے ہیں وہ میلٹ ہو جاتے ہیں، اور میلٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سمندر کا جو لیول ہوتا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے، اور جب انکریز کر جاتا ہے تو سمندر میں پانی کی کوانٹٹی انکریز ہو جاتی ہے، جس سے پھر کیا ہوتا ہے طوفان آتا ہے، اور اس طرح جو نیئر بائی لینڈز ہوتے ہیں ایریاز ہوتے ہیں سٹیز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جیسا کہ سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے۔ اب اس ہوریکینز کو سمجھ لیا آپ نے یہ کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ سمندر کے واٹر کا ہیٹ اپ ہو جانا اور ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے طوفان کا آ جانا اسی کو ہم ہوریکینز کہتے ہیں۔ اب کیسے ہوگا یہ ہیٹ ٹمپریچر بڑھنے سے ہوگا، ریزن کیا ہے ٹمپریچر انکریز ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں ڈیو ٹو رائز ان دی ٹمپریچر مور ہیٹ از ابزاربڈ بائی دی اوشنز وچ فیول ہوریکینز، یعنی کہ ٹمپریچر بڑھنے سے پھر کیا ہوتا ہے وہ واٹر ہیٹ کو ابزارو کرتا رہتا ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے ہوریکینز کا فیول بنتا ہے، یعنی کہ ہوریکینز جوش میں آتے ہیں، بہت زیادہ اماؤنٹ میں پروڈیوس ہوتے ہیں، ان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میکنگ دم اسٹرانگ اینڈ مور ڈسٹرکٹیو انٹینسٹی آف ہوریکینز از انکریز بائی دی وارم اوشنز واٹر، وہی بات کر رہا ہے، ود دی ہائر ونڈ اسپیڈز اینڈ ہیویئر رین فال کازنگ گریٹ ڈیمیج، اور اس سے بہت زیادہ بارش پروڈیوس ہو جاتی ہے، اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ فردر مور آئس بینگ ٹو میلٹ، جیسے کہ گلیشیئر میں نے کہا میلٹ ہوتے ہیں، اینڈ سی واٹر ایکسپینڈ ڈیو ٹو رائز ان ٹمپریچر، دس ریزلٹس ان ہائر سی لیول کانسیکوئنٹلی اسٹرانگ اسٹارم سرجز اینڈ مور فریکوینٹ فلڈنگ از کوسٹل ایریاز ٹیک پلیس، وہی باتیں کر رہے ہیں، انکریزنگ دی ڈیمیج ٹو ہومز اینڈ کنٹریز، ٹھیک ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہوریکین سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ہوریکینز کیا ہے کہ سمندر کے اندر جو واٹر ہے اس کا ٹمپریچر بھی کیا ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے، کچھ گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹ سے، کچھ سن کی ریڈیشن آ رہی ہوتی اس سے پھر ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے یہ ہوریکینز جنریٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح گلیشیئر بھی میلٹ ہوتے ہیں، اس سے سمندر کی سرفس جو ہوتی ہے وہ انکریز کر جاتی ہے، اور اس سے پھر یہ طوفان آتے ہیں، اور یہ طوفان آگے جو لینڈ والے ایریاز ہیں ان کی ڈسٹروائے یا ان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیٹ ویوز، یہ آج کا ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہوگا. ہیٹ ویوز، دا رائز ان دی گلوبل وارمنگ پروڈیوس ہیٹ ویو، یعنی کہ گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹ سے آپ کو پتہ ہے ہیٹ ویو پروڈیوس، ہیٹ ارتھ کے جب اندر ٹریپ ہو جاتا ہے نا تو آپ کو بہت زیادہ گرمی فیل ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں ہیٹ ویوز چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی ہیٹ ویوز ہوتا ہے. کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. دا ہیٹ از ٹریپڈ بائی دا گیسز ان دی ایٹماسفیئر لیڈنگ ٹو ایکسٹینڈ پیریڈ فار ایکسٹریم ہیٹ. بلڈنگز اینڈ روڈز ابزارب ہیٹ اینڈ ریٹین اٹ. اب دیکھیں یہاں پہ وہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو شہر ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں نے بلڈنگز بنائی ہوتی ہیں، وہ بلڈنگ ماربل کی بنی ہوتی ہیں. اب یہ جو سن سے ریڈیشن آ رہی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مقدار میں کیا کر لیتے ہیں، ابزارب کر لیتے ہیں، اور ابزارب کرنے کے بعد پھر ان کو جب ریلیز کرتے ہیں تو وہاں پر ہیٹ بہت زیادہ ٹریپ ہو جاتی ہے ارتھ پہ، اور ٹریپ ہونے کی وجہ سے ہیٹ ویو پروڈیوس ہوتی ہے، جس سے آپ کہتے ہیں آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی. Cities are particularly affected by as building and roads absorb and retain heat, causing those areas to be much hotter compared to the other. اور اس کا ایک کمپیریزن میں اگر دیہات وغیرہ کی بات کر لی جائے تو وہاں پر لوگوں کے کچے مکان ہوتے ہیں، تو وہاں پر سٹیز کی نسبت ٹمپریچر کیا ہوتا ہے، بالکل ایکویلیبرم میں رہتا ہے، یعنی کہ اچھا ٹمپریچر ہوتا ہے. جبکہ سٹیز کی بات کر لی جائے تو وہاں پر آپ کو میں نے ریزن بتا دی کہ ٹمپریچر کیا ہو جاتا ہے، بلڈنگز ہیں، اس کے بعد روڈز بنے ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ یہ ہیٹ کیا کر لیتے ہیں، اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور پھر جب ریلیز کرتے ہیں اس سے ارتھ کا ٹمپریچر انکریز کر دیتا ہے اور وہاں پر ہیٹ ویوز جنریٹ ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ آج کا ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا. ہوپ سو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.